حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر ادا میں جو سبق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کیوں کا سوال نہیں آیا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بس پھر یہ کیوں نہیں چلتی وہاں پر کہ یہ کیوں کروں. یہی سکھایا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری اداؤں میں. حکم آیا کود جاؤ آگ کے اندر، کود گئے. حکم آیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چل دیے. نہ یہ پوچھنا کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، بس چل پڑے. تو یہ سکھانا مقصود ہے کہ بندے کا کام جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے آگے کیوں کا سوال نہیں ہوتا کہ میں کیوں کروں یہ کام. آج کی دنیا میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جب کسی کو کہو کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے بھائی، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، پہلے وہ مجھے بتاؤ تب میں آگے اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کا کھلونا بن کے رہ گیا کہ وہ فلسفہ پوچھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ بتاؤ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بغیر نہیں کروں گا. دنیا میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا نوکر جو انسان ہے، کوئی غلام بھی نہیں ہے، تمہارا نوکر ہے، اس کو اگر تمہیں حکم دو کوئی کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، وہ پوچھے جی کیوں لاؤں، تو یہ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی شخص کہ میرا نوکر مجھ سے کیوں کا سوال کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی مجھے پہلے لاجک بتاؤ. اور ایسے لوگوں کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بڑے مشتاق اور بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کا سائنسی انداز میں اس کی توجیہ کریں کہ یہ سائنٹیفک اس کی وجہ یہ ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں کوئی بلا وجہ کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرے، چونو چرا نہ کرے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا اتباع کامل کا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اللہ ہمارے حکم کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا جی میں نے رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکا دیا. اس بات کو قرآن کریم نے اتنی تعریف کے ساتھ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور اتنا پیار سے بیان کیا ہے. یہ جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس پورے 2 صفحے کے اندر اگر دیکھو تو 12-13 مرتبہ نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا. 12-13 مرتبہ 1-1.5 صفحے کے اندر اتنے پیار سے نام لیا ہے، اس لیے کہ وہ متبع تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے تھے. تو چنانچہ جب حکم آیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کر چل جاؤ، چل پڑے. www.darsequran.com